اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محبوب اعلان کر دو کہ میں کسی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے میں کسی کا باپ نہیں ہوں، ولکن رسول اللہ، ہاں اور میں اللہ کا رسول ہوں، ولکن رسول اللہ۔ اگر آپ بھی یہ الفاظ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو بھی ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ ولکن رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وخاتم النبیین، اور میں آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں۔ یہ ہے عقیدہ، اور یہ عقیدہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور عقیدہ کتابوں سے نہیں، من گڑت کہانیوں سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ بنتا ہے نص قطعی سے یا حضور کی حدیث پاک کی روشنی میں۔ قرآن اور حدیث جہاں ایک راستہ دکھا رہے ہوں وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جو عقیدہ ہوگا وہ عقیدہ درست ہوگا۔ اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نبی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور اللہ کا آخری نبی ہے۔ اب یہ تو فیصلہ ہو گیا قرآن کا۔ اب اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فیصلہ کر کے بتا دیا، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دنیا کائنات والو سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا پیرا دینا، اس عقیدے کی حفاظت کرنا، اور ہمارے علماء نے حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ ہمارے علماء نے محنت شاقہ کے ساتھ تحریری طور پر، تقریری طور پر آپ نے دنیا میں اپنا سکہ منوایا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے علماء جن میں بڑے بڑے نام، تاجدار گولڑا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا نام ہے۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، آپ کا بڑا نام ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی، آپ کا بڑا نام ہے۔ علامہ عبدالستار نیازی خان کا بڑا نام ہے۔ دیگر ہمارے علماء، مشائخ، اکابرین اہل سنت، آپ نے اتنا پیرا عقیدہ ختم نبوت کا دیا کہ جس کا انداز، جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں، میرے منیر میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے میرے نانا جی کا دیدار ہوا، پیر سید مہر علی شاہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے دیدار ہوا نانا جی کا، اور میرے نانا جی نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا، مہر علی، قادیان کے اندر ایک جھوٹا کذاب میری نبوت کو اپنے کذب کی کینچی سے کاٹنا چاہتا ہے، اور تو گولڑے کی سرزمین سے آرام پہ سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں سویا نہیں، پھر میں بیدار ہو گیا، اور میں نے عقیدہ ختم نبوت کا اس انداز سے پیرا دیا کہ باطل کے ایوانوں میں
جدھر بھی میں جاتا زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ 25 ستمبر سن 1900 میں قادیانی نے، اس دجال نے، اس کذاب نے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا آپ کو چیلنج کیا، کہنے لگا میں مناظرہ نہیں آپ سے کرتا، لیکن ایسا کرو بادشاہی مسجد میں آ جاؤ، آپ بھی تفسیر لکھو میں بھی تفسیر لکھوں گا، اور خود نہیں لکھنے، جس کا قلم لکھے وہ سچا، جس کا قلم خود نہ لکھے وہ جھوٹا۔ پیر مہر علی کہنے لگے تو آ تو صحیح، پھر دیکھ کملی والے کا نواسہ تیرے ساتھ کرتا کیا ہے، تو میدان میں آ تو صحیح۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑے سے چلے، امیر ملت آپ علی پور سیدہ سے چلے، علماء اکابرین لاہور سے جو سب شامل ہوئے، لاہور پہنچے، بادشاہی مسجد قادیانی کو پتہ لگا، اس کذاب کو پتہ لگا کہ مہر علی نبی کا نواسہ ہے، وہ آئے بغیر رہ نہیں سکتا، ہر صورت میں مہر علی آئے گا، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہی مسجد جو ہے نا وہ 200-400 بندے کی جگہ نہیں، اس کے سین میں ہزاروں بندے آتے ہیں، اور پھر مورخ لکھتا ہے کہ بادشاہی مسجد ساری فل تھی، باہر جتنی جگہ ہے وہ بھی فل، مینار پاکستان جہاں بنا ہوا ہے وہاں تک سارا ہجوم تھا، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا، میلہ لگا ہوا تھا، اور آج یہ چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج پیر مہر علی جس کی رگوں میں سیدہ خاتون جنت کا خون ہے، جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جو حسنی حسینی سید ہے، آج وہ عقیدہ ختم نبوت کا پیرا دے کے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ایسی کامیابی دی، قادیانی بھاگ گیا، کذاب نہ آیا۔ 25 کی تاریخ بھی وہیں تاجدار گولڑا نے گزاری۔ قربان نے ہمارے اسلاف جو ہے نا، ان کی محنتیں تھوڑی نہیں ہیں، ان کی بڑی محنتیں۔ آج کل تو جو عام دنیا دار ہوتے ہیں نا، دنیا دار لوگ، وہ اپنی چودراہٹی مسجد سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں کہ وہ مجھے پچھلے ہفتے بعد بتا رہے تھے، ملتان میں کوئی دوست ہیں وہاں امامت خطابت کرتے ہیں، تو وہاں محلے میں کوئی بڑا 2-4 پیسے آ گئے تو وہ امیر بن گیا، اس نے امام سے چودراہٹ شروع کر دی۔ اور ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے امام کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، بل بھی اس نے جمع کرانا ہے، نمازیں بھی پڑھانی ہے، سارے کام اسی نے کرنے ہیں، اور کسی کی ذمہ داری کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جو نیکیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے کم ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کے کام ہیں سارے، تو وہ مولوی صاحب سے الجھتا تھا، اور جس نے عزت پانی ہو محلے میں وہ مسجد کے امام سے جھگڑتا ہے، الجھتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ پھر چودھری بن جاتا ہے آہستہ آہستہ، لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ چودھری ہو گیا، یہ ایک عذاب ہے۔ تو وہ ہمارے جو دوست تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست بڑے تنگ تھے، پریشان تھے، تو کوئی فوتگی ہو گئی، گھر واپس گئے، نماز پڑھانے میں کے لیے بندہ نہیں تھا، تو وہ جو محلے دار نمازی تھے کچھ اچھے ذہن والے، وہ بھی اس سے بڑے تنگ تھے، تو وہ کہنے لگے چلو چوری صاحب پھر آج جگہ ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ نا آگے کھلو کے۔ چوری صاحب کھڑے ہو گئے، الحمد شروع کی، اہدنا الصراط پہنچے، اہدنا الصراط المستقیم تھا، تو چوری صاحب ختم ہو گئے، نہ آگے کوئی آتا ہے، نہ پیچھے کا راستہ، نہ آگے کا راستہ۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد پیچھے سے کوئی نمازی بوڑھا بولا، کہنے لگے چودھری جی ہونا تھے گوڈیاں تے تار لو تھک گئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے آنے کے بعد وہ چودھری صاحب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بعض بندے تو شرمندہ بھی نہیں نہ ہوتے، ٹیڑھے رہتے، اڑے رہتے، لیکن بعض بندے غلطی کر کے مان بھی جاتے، شرمندہ بھی ہو جاتے، کہ لے چودھری صاحب قاری صاحب یہ تہاڈا ہی کام ہے، ساڈا کام نہیں، اسی تو گلاں ہی نگیاں کر رہے ہیں، پر تسی عملی طور تے ڈیوٹی دے کے وکھا دیندے۔ دوستان جی بخاری کی بات سمجھے، ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے لوگ تو پتہ ہے وہ چھڑو جی مولوی تے ہمیں بحث کر چھڑ دینا، مولویوں کو کوئی گڑی ہو، مولویوں کو کام نہیں اور کوئی نہیں۔ او بھائی تیرے پاس یہ کام نہیں تو یہ تیری بدقسمتی ہے،
دین کا پہرا دینا یا لوگوں تک پہنچانا یا عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنا اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے سامنے کھڑے ہو جانا، حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اتر جانا، یہ بڑی بات ہے۔ تاجدار گولڑا نے، ہمارے علماء نے، اکابرین اہل سنت نے تقریری تحریری حوالے دیے اور پھر ان کا سر جھکایا، قیامت تک ان کا سر نیچے کر دیا۔ 27 تاریخ آ گئی، تاجدار گولڑا کو پیغام بھیجا اس جھوٹے کذاب نے، قادیانی نے۔ اس نے کہا چلو میں مناظرہ نہیں کرتا، تفسیر بھی نہیں لکھتا، ایسا کرو پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی کوڑ کے مریض کے پاس لے جاؤ، اگر یہ ہاتھ پھیر کے یا دم کر کے کوڑ کے مریض کو شفا دے دیں تو یہ سچے، میں جھوٹا۔ تاجدار گولڑا کے پاس پیغام پہنچا، تاجدار گولڑا جلال میں آئے، چہرہ سرخ ہوا۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کسی مرض جزام والے مریض کے پاس لے جاؤ، آج مجھے کوڑ کے مریض کے پاس نہ لے جاؤ، آج مجھے کسی پرانی قبر پہ لے جاؤ اور قبر سے مردے کو زندہ کر کے، اس مردے کو کھڑا کر کے، زندہ کر کے میں اس سے عقیدہ ختم نبوت بیان کرواؤں گا۔ تاجدار گولڑا آپ فرمانے لگے مجھے آج کسی کوڑ کے مریض کے پاس نہ لے جاؤ، بلکہ آج مجھے کسی پرانی قبر پہ لے جاؤ، میں مردے کو زندہ کر کے اس سے عقیدہ ختم نبوت بیان کرواؤں گا۔ لیکن وہ جانتا تھا مہر علی کوئی عام بندہ نہیں ہے، مہر علی کی رگوں میں امام حسن و حسین کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ عام علی نہیں ہے، یہ مہر علی ہے، یہ مہر علی۔ تاجدار گولڑا نے جب یہ بات کی تو مریدین نے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے؟ تو میرے منیر میں آج بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے پنجابی میں ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگے او سائیاں بیلیا گل سن، اونج زور نہیں لگدا کٹی قلعے دے سرے دے زور لاندی ہے۔ میں اپنے پاس سے یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا تھا، مجھے پرسوں میرے نانا خواب میں ملے تھے اور فرمایا اے مہر علی پریشان نہیں ہونا، جو تجھے میں قادیانی دعویٰ کرے تو نے انکار نہیں کرنا، نہ جھجکنا ہے، تو کہتا چلا جانا، ہم وہ کرتے چلے جائیں۔ تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے ایک بات اور کہی، کہا اے میرے علی سن لو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام پہنچا دینا، جو عقیدہ ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی پشت پر مجھ نبی کا ہاتھ ہوگا، میں اللہ کا رسول اس کی پشت پہ ہاتھ رکھوں گا، اسے گھبرانے کی ضرورت، اس کو ڈولنے کی ضرورت، اس کو کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ وہ ڈول سکتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور حضور اس کو نوازتے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرے، عقیدہ ختم نبوت کو سنے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے، پیر میرے شاہ سے فرماتے ہیں اللہ اس کا نام حضور کے خاص خادموں میں شامل فرما دیتا ہے۔ خاص خادموں، سمجھتے ہیں خاص خادم کا کیا مقام ہوتا ہے؟ خاص کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی امیر کا خادم ہو نا، کوئی خاص، تو وہ اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے، اس کے پاس ہی رہتا ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ اور جو رسول اللہ کا خاص خادم بن جائے، جس کو حضور خود فرما دے یہ میرا خادم خاص، میرے خاص خادموں میں شامل کر دیا جائے گا، دوستان ذی وقار یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے، قربان جائیں۔ پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کائنات میں جنہوں نے
عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، اللہ نے ان کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے تو بابے ایسے ابھی پیچھے گزرے ہیں جن کے جنازے کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ اتنا جنازہ ہوا ہے۔ یہ اسی نوکری کی برکت، اسی نوکری کی۔ اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، کہ 7 ستمبر کوئی عام دن نہیں۔